بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزم ادب میں میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں ان میں زیادہ تر ہمارے مہمانوں کا تعلق کوئٹہ سے ہے، اور کوئٹہ پاکستان کا جو سٹی ہے جہاں پہ شہادتوں کا ایک بڑا جو ہے سانحہ ایک سے زیادہ دفعہ دہرایا گیا، اور انہوں نے بڑی عظیم قربانیاں وہاں دیں۔ اور آج جو وہاں سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھ مہمانان گرامی، ان میں جناب مشہور و معروف نوحہ خاں جو کہ کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ناروے میں اس وقت موجود ہیں، جناب آصف رضا خان صاحب، اور ان کے بڑے بھائی جو ہمارے ساتھ یو کے میں موجود ہیں اور یہ بھی فروغ عزاداری میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں، جناب کامران رضا خان صاحب، اور وہیں سے کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے جناب مولانا سید احمد علی کاظمی صاحب، جو کہ قم ایران میں اس وقت تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، وہاں پڑھتے بھی ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے مجالس سے بھی خطاب فرماتے ہیں۔ اور شاعر اہل بیت جناب عرفان نگری صاحب جو ہیں اسلام آباد سے بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، اور جناب جعفر الائنس کے جنرل سیکرٹری جناب شبر رضا صاحب بھی انشاءاللہ اس پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ آج ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے میں جناب مشہور و معروف نوحہ خاں کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے جناب سید آصف رضا خان صاحب کے بڑے بھائی جناب کامران رضا خان کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، اور کوئٹہ کے ظاہر نوجوانوں کی آپ لوگ نمائندگی کر رہے ہیں پورے دنیا میں، تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ اور ان کے ساتھ ہی ہمارے جو دوسرے مہمان ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں، وہ مشہور و معروف نوجوان عالم دین کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے سید احمد علی کاظمی صاحب قم ایران سے اس وقت لائن پہ موجود ہیں۔ ہم اپنے اس پروگرام بزم ادب میں جناب احمد علی کاظمی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ایران سے اس وقت جو ہے ہماری اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے اس پروگرام میں جو مومنین ہیں ان میں زیادہ تر کا تعلق جو ہے کوئٹہ سے ہے، اور یہ خصوصی پروگرام جو آج نشر کیا جا رہا ہے ہدایت ٹی وی کی طرف سے، وہ کوئٹہ کے مومنین کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور انہی کے نام سے ہم نے آج یہ اس کا تو آپ بھی ظاہر ہے کوئٹہ سے آپ کا تعلق ہے، اور کوئٹہ میں آپ بھی مشہور و معروف عالم دین ہیں، اور آپ ایران میں باقاعدہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو کوئٹہ کے حالات کے بارے میں ہمیں آپ کچھ آگاہی دیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں ہدایت ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہمیں موقع دیا کہ ہماری آواز، ہمارا میسیج بھی عام مومنین تک دنیا میں جہاں پر بھی ہیں ان تک پہنچے۔ جی، اس کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ بہت تو جہاں تک کوئٹہ کی بات ہے، وہاں حالات پاکستان کے دیگر علاقوں سے اس لحاظ سے زیادہ مختلف بھی نہیں کہ شہادتوں کا ایک سلسلہ جو پاکستان بھر میں کئی سال سے جاری ہے، جی گزشتہ کچھ عرصے سے کوئٹہ میں کچھ زیادہ ہی یہ سلسلہ جاری رہا۔ جی بالکل۔ لیکن قابل ذکر بات یہ کہ اتنی شہادتوں کے باوجود اور آج تک تقریباً 1200 شہداء کے جنازے کندھوں پر اٹھانے کے باوجود جی کوئٹہ کے مومنین زندہ ہیں، بے شک۔ اور کوئٹہ کے مومنین جو زیادہ تر ہزارہ شیعہ ہیں، آج تک ان کے اندر زندگی کی رونق رواں دواں ہے۔ بے شک۔ بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اتنے شہداء دے کر آپ کو کیا ملا، لیکن پاکستان بھر کے مومنین کی طرح کوئٹہ کے مومنین، شیعہ ہزارہ مومنین یہ کہتے ہیں کہ درست ہم نے اتنی شہادتیں دی، اتنے گھر اجڑ گئے، لیکن بدلے میں ہمیں پاکستان کی سالمیت ملی، تشیع کی بقا ملی، جی، اور ہزارہ شیعوں کی دنیا بھر میں پرامن و فداکار اور بااستقامت قوم کے عنوان سے شناخت ملی۔ بالکل۔ اور دنیا بھر کو اس ملت کی جو شناخت حاصل ہوئی وہی ہمارے لیے سب سے بڑا ان شہادتوں کا ایک درجہ ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ گرچہ بہت سخت حالات گزرے اور آج کل کچھ مہینوں سے گرچہ نسبتاً بہتر حالات ہیں، لیکن کوئی بھی گلی، کوئی بھی محلہ شہید دیے بغیر نہیں رہا۔ جی، لیکن ان شہادتوں، ان خون کے ذریعے دشمن جو قوم کا، جو ملت کا
مورال ڈاؤن کرنا چاہتا تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہی شہداء کی فیملیز جو تقریباً ہر گلی و محلے میں رہتی ہیں، ان سے اظہار ہمدردی و یکجہتی نے ساری ملت کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ بے شک لوگ اپنی پرانی رنجشیں دور کر کے بالکل ایک بھائی چارگی کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر جوان کے دل میں آج میں خود بالخصوص کوئٹہ کا اس حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ میں کوئٹہ کے مومنین جوان چاہے پاکستان میں ہو یا دیگر علاقے میں، ان سے جب خود فردن ملا ہوں تو آج میں نے دیکھا ہے کہ آج کوئٹہ کا ہر شیعہ ہزارہ مومن اپنے دل میں دین سے ہمدردی اور شہداء کی مقصد سے وفاداری کا جذبہ رکھتا ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ میرے خیال میں یہ اس ماحول میں اس طرح کا ایک جذبہ ملنا، اس طرح کی آگاہی اور معرفت کا حصول یقیناً ظہور امام زمانہ علیہ السلام کا ایک بہترین مقدمہ و زمینہ فراہم کرے۔ جی مولانا صاحب، آپ نے ابھی کچھ دن پہلے ایک جو سانحہ کراچی میں علامہ عباس کمیلی کے فرزند علامہ علی اکبر کمیلی صاحب کو جو شہادت ہوئی، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ بھی ظاہر وہ سلسلہ جو پاکستان میں عام طور پر مومنین کی شہادت کا ایک جو سازش تھا، اور بالخصوص وہ مومنین جو صاحب حیثیت و کردار ہے معاشرے میں، جی ہمیشہ دشمن کی کوشش یہ ہوتی کہ قوم و ملت کے جو برجستہ افراد ہیں، جو اہم افراد ہیں، انہیں نشانہ بنایا جائے تاکہ اس طریقے سے قوم کا جو مورال ہے، اس کی ہمت ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے شکست سے دوچار ہو۔ تو یہی کراچی میں تو بالخصوص کافی عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے، افسوس کی بات ہے کہ جاری ہے، اور بہرحال حکومت بھی کوئی اس سلسلے میں کوئی خاص کام نہیں کر رہی، اور ہم صرف شہادتیں دیے جا رہے ہیں، اور ہم بہرحال چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سازش کیا ہے، اس وقت بالخصوص شیعہ مومنین کو پاکستان بھر میں یہ ادراک ہو چکا ہے کہ یہ ایک سازش ہے، اور یہ پاکستان میں خانہ جنگی کی ایک صورتحال پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اس لیے مومنین سر سے کربلا لیتے ہوئے ابھی تک صبر کا اور استقامت کا دام ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور واقعی اس لحاظ سے تمام مومنین کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ مولانا صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو نوجوان نوحہ خواں ہیں پاکستان میں، جو کہ آپ نے بالکل کوئٹہ کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ بھی نوحہ خواں جناب آصف رضا خان اور ان کے بڑے بھائی کامران رضا خان، اور ان کے والد جو ہے وہ بھی بہت ہی مشہور و معروف نوحہ خواں ہیں، غلام رضا حامدی صاحب، اور انہوں نے ظاہر ایک بہتر تربیت اپنی اولاد کی، بہت ہی خوبصورت تربیت جو ہے کوئٹہ کے حوالے سے، وہاں کے مومنین کے حوالے سے جو نوحہ خانی وہ پیش کی، جو انہوں نے پیش کی، وہی ان کے صاحبزادے جناب آصف رضا خان اور جناب کامران رضا خان جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے، ان کے نوجوان نوحہ خانوں کے بارے میں؟ یہ تو واقعی ہمارے کوئٹہ کے مومنین اور بالعموم پاکستان کے مومنین کے لیے قابل فخر ہے، اس طرح کے بے شک جوان جو اپنی جوانی میں ہی خدمت در اہل بیت سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ اب میں جو آصف رضا خان بھائی ہیں سے جو میری آشنائی تقریباً میں دیکھ رہا ہوں، سن 2000 سے آج تک یہ 13-14 سال سے اپنے نوحوں کا البم نکال رہے ہیں، اور جس جذبے اور لگن سے اور جس عشق و شوق اور محنت سے انہوں نے کام جاری رکھا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی عشق اور وہی لگن کوئٹہ کی ہر جوان میں ہمیں دکھائی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب عالیہ مثال آپ اگر دیکھیں کہ گزشتہ ماہ رمضان میں کئی مقابلہ منقبت خوانی کوئٹہ میں منعقد ہوئی، سینکڑوں جوانوں نے ان میں شرکت کی، اپنا ٹیلنٹ انہوں نے در اہل بیت کے لیے وقف کیا۔ تو آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوحہ خان جنہوں نے یعنی 10-12 سال پہلے اتنی محنت کی، کم ترین وسائل اور کٹر۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا کہ آپ نے جو ہے ہمیں ٹائم دیا ایران قم سے، اور جو ہے رات کے اس پہر میں وہاں سے آپ اس پروگرام میں شرکت فرمائی آپ نے، اور کوئٹہ کے حالات پہ بھی آپ نے بہت اچھی نظر اور گہری نظر آپ کی اس پہ ہے، اور آپ نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا، اور ہم آپ کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں اور کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے۔
ناظرین یہ تھے جناب سید احمد علی کاظمی صاحب ایران قم سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے کوئٹہ کے حالات کے بارے میں اور کوئٹہ کے تمام مومنین کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، ان کے بارے میں بتایا، اور تمام جو مومنین ہیں پورے پاکستان میں اور شہادتوں کو جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے تفصیلی گفتگو فرمائی، اور میں انتہائی مشکور ممنون ہوں۔ اور آج ہمارے اس پروگرام بزم ادب میں خصوصی شرکت فرما رہے ہیں کوئٹہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے کوئٹہ کے سینئر نوحہ خواں جناب غلام رضا حامدی صاحب کے فرزند مشہور و معروف نوحہ خواں جناب آصف رضا خان صاحب۔ ہم اپنے اس پروگرام بزم ادب میں جناب آصف رضا خان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم آصف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہیلو، وعلیکم السلام، اور السلام علیکم میری طرف سے بھی آپ تمام مومنین کو جو ہے ولادت امام رضا علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ خیر ہو۔ آصف رضا خان صاحب، ظاہر ہے آپ نے کافی البم ابھی تک نکالے ہیں نوحہ خوانی کے اور منقبت خوانی کے، اور آپ کے بڑے بھائی جناب کامران رضا خان صاحب بھی ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں، تو ہم چاہیں گے کوئی کلام آپ اس حوالے سے امام رضا کے حوالے سے یا جو بھی سنانا چاہیں وہ سنائیے۔ جی جی بالکل، ضرور۔ مولا رضا علیہ السلام کے حوالے سے کلام سنانا، فارسی میں کلام سنانا۔ جی بالکل بالکل، کیا کہیں گے؟ تو صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، ضامن یا ہوئے ساہرا، ضامن یا ہوئے ساہرا، اے امام ہشتمین یا امام رضا، اے امام ہشتمین یا امام رضا، ضامن یا ہوئے ساہرا، آمدم در پناہ، آمدم در پناہ، آمدم در پناہ، آمدم در پناہ، باد سردی سونیا، باد سردی سونیا، ہستی حاجت روا عائشہ دو سرا، ہستی حاجت روا عائشہ دو سرا، اے امام صادقین یا امام رضا، اے امام صادقین یا امام رضا، ضامن یا ہوئے ساہرا، برہمہ پیشوائی، برہمہ پیشوائی، دست ماں دامنا، دست ماں دامنا، اے امام ہدا مانیے والضحیٰ، اے امام ہدا مانیے والضحیٰ، اے شہ دنیا و دین یا امام رضا، اے امام ہشتمین یا امام رضا، ضامن یا ہوئے ساہرا۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا کہنے۔ اور یہ آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے پیش کیا، میں انتہائی مشکور ہوں۔ اس کے علاوہ میں اور بھی چاہوں گا کہ ظاہر ہے آپ نے اپنے سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ کلام جو ہے اپنے جو فین پیج ہے اس پہ بھی کافی زیادہ آپ نے کلام بھی شیئر کیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے بہت زیادہ جو ہے امام کے اقوال بھی اس پہ ان پیج پہ جو ہے مومنین تک پہنچائیں، اور یہ بھی آپ کا بہت ہی اہم کام ہے جو مومنین تک بہت اچھے خوبصورت اقوال ہمارے امام کے جو ہے وہ پہنچتے ہیں آپ کے توسل سے۔ تو میں چاہوں گا ایک کلام اور بھی اگر آپ سنائیں۔ جی جی ضرور۔
اللہ 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 رحم کر تو رحم کر تو رحم کر میرے مولا کیا کہنا رحم کر تو رحم کر تو رحم کر میرے مولا کیا تجھ سے آسرا تو ہی مولا میرا رحم کر اے خدا رحم کر تو رحم کر تو رحم کر میرے مولا جی رہے ہیں وحشتوں کے دور میں بندے تیرے اور یہ آج کل کے مناسبت سے جی رہے ہیں وحشتوں کے دور میں بندے تیرے کیا تھے ہم اور کیا مگر ان آندھیوں میں ہو گئے بجھ گئے سارے دیے ہم کہیں کے نہ رہے رحم کر تو اے خدا رحم کر تو رحم کر تو رحم کر میرے مولا اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے آصف رضا خان صاحب آپ نے پڑھا اور ظاہر ہے ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ ظاہر ہے نوجوان نسل کے نمائندہ نوحہ خاں ہیں کوئٹہ کے مومنین کے بھی رہنمائی اور ترجمانی کر رہے ہیں اور نئی نسل کی بھی رہنمائی فرما رہے ہیں تو ہم آپ کے انتہائی مشکور ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے اس ٹی وی چینل پہ آ کے کلام سنایا اور انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بھی کسی پروگرام میں ضرور بلائیں گے اور آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں میں انشاءاللہ ضرور جو ہے میں بھی ہدایت ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ شروع سے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ دیے ہیں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے تک اسی طرح یہ جاری رہے گا جی بہت شکریہ آپ کا بڑی مہربانی اور ابھی آپ کے ہمارے پاس جو ہے بھائی کامران رضا خان صاحب بھی موجود ہیں اور ہم ان کو بھی اس پروگرام میں ظاہر ہے ان کو بھی سنیں گے اور ظاہر ہے انہوں نے بھی آپ کی بڑی میں نے رہنمائی جو ہے آپ نے ان کی ہے اور ظاہر ہے آپ کے والد کا بھی بڑا کردار ہے اس میں کہ آپ کی بڑی اچھی تربیت فرمائی غلام رضا حمدی صاحب نے اور ظاہر ہے آپ جو کوئٹہ کے مومنین ہیں ان کے بارے میں ظاہر جو شہادتیں اور جو وہاں کے لوگوں کو نصیب ہوئیں اس سے تو کوئی بھی جو ہے وہ پروردگار عالم آپ لوگ کو جو ہے شاد و آباد رکھے اور ناظرین ہم اس وقت جو ہے ایک مختصر سے وقفے پہ جا رہے ہیں وقفے کے بعد پھر فوراً ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران رضا خان صاحب ان کو بھی سنیں گے اور ان کے بعد ہم جناب شاعر عرفان نگری بھائی جو ہیں انہیں بھی اسلام آباد سے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمانی ہے اور جناب شبر رضا صاحب جو کہ جعفری الائنس کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں انشاءاللہ شریک ہوں گے تو تھوڑی سی وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں